آپ نے کتنے لوگوں کو اپنی کم سونے کی عادت کے بارے میں فخریہ طور پر کہتے سنا ہوگا، مگر نیند کی کمی ہمارے دماغ اور جسم کو حیرت انگیز طرح سے متاثر کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ کم سونے والوں کے بارے میں جان کر آپ کو ان کے فیصلوں اور معقولیت پر شک گزرنے لگے گا۔ پروفیسر میتھو واکر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں نفسیات اور علم الاعصاب کے استاد ہیں۔ وہ ہم کیوں سوتے ہیں نامی کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ یہ کتاب ممکنہ طور پر آپ کی زندگی بدلنے، عمر بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کے خیال میں لوگ بہت مصروف ہو گئے ہیں اور تھوڑے وقت میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شواہد سامنے آئے ہیں ان کے مطابق ایسے لوگ نیند پوری نہیں کرتے۔ نیند کی کمی سے دماغ کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ نیند کی کمی سے زیادہ بھوک کیوں لگتی ہے؟ ادھوری نیند دفتر میں لڑائی اور عذاب رویے کا سبب بنتی ہے۔ کیا 11 دن بغیر سوئے رہا جا سکتا ہے؟ ہم اپنی جسمانی ضروریات کو زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نیند کا پورا کرنا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو نتیجہ طبیعت کی خرابی اور امراض کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ پروفیسر میتھو واکر کا یہ مضمون نیند کی اہمیت اور صحت افزا طرز زندگی کے بارے میں ہے۔ نیند کیوں ضروری ہے؟ لاکھوں مریضوں کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیند اور عمر کا براہ راست تعلق ہے۔ نیند جتنی کم ہوگی، عمر بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ زیادہ جینا اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کرنے کے لیے جو پن پڑے کریں۔ نیند خود کو صحت مند رکھنے کا ایسا نسخہ ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا اور نہ ہی یہ کوئی کڑوی دوا ہے جسے پینے سے انسان ہچکچائے۔ در حقیقت نیند کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ پروفیسر واکر نے ڈاکٹروں کو قائل کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو نیند بطور علاج تجویز کریں۔ نیند کے لاتعداد فائدے ہیں۔ ذہن اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو کم نیند کی وجہ سے بری طرح متاثر نہ ہوتا ہو، مگر نیند قدرتی ہونی چاہیے، کیونکہ نیند کی گولی سے دوسرے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ کم خوابی کے ذہن اور جسم پر اثرات۔ ترقی یافتہ ممالک میں موت کا سبب بننے والے تقریباً تمام امراض کا تعلق کسی نہ کسی طور نیند کی کمی سے ہے۔ ان میں الزائمر یا بھولنے کی بیماری، کینسر، امراض قلب، موٹاپا، ذیابیطس، ڈپریشن، ذہنی پریشانی اور خودکشی کا رجحان شامل ہیں۔ تمام جسمانی اور ذہنی افعال کی ٹھیک طور پر انجام دہی کے لیے نیند ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جسم اور دماغ میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت نیند کے دوران ہوتی ہے اور ہم تازہ دم ہو کر بیدار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نیند پوری نہ ہو تو مرمت بھی نامکمل رہتی ہے۔ 50 سال پر مبنی سائنسی تحقیق کے بعد نیند کے ماہرین کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں کہ نیند کے فائدے کیا ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا ایسی بھی کوئی چیز ہے جس کو نیند سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ اب تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کے لیے نیند کو مفید نہ پایا گیا ہو۔ کتنی دیر سونا کافی ہے؟ مختصر جواب ہے کہ 7 سے 9 گھنٹے۔ 7 گھنٹے سے کم نیند جسمانی اور ذہنی کارکردگی اور بیماریوں کے خلاف جسم کے مدافعاتی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ 20 گھنٹے تک مسلسل جاگتے رہنے کا اثر انسان پر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کسی نشے آور چیز کے قانونی حد سے زیادہ لینے کا۔ نیند کی کمی ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر اس کے برے اثرات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی نشے میں دھت شخص خود کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ گہری نیند کیوں نہیں آتی؟ گزشتہ 100 برس کے دوران ترقی یافتہ ملکوں میں نیند میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ مگر عمر کے بڑھنے کے ساتھ نیند کے بارے میں ہمارا رویہ بدلنے لگتا ہے، بلکہ زیادہ سونے والوں کی سرزنش کی جاتی ہے۔ گرد و پیش ہم رات کی تاریکی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اچھی اور صحت افزا نیند کے لیے ایک ہارمون یا کیمیائی مادے میلاٹونین کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارا جسم صرف تاریکی میں ہی پیدا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے صنعتی ترقی کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم مسلسل روشنی میں نہائے رہتے ہیں۔ یہ LED اسکرینز کے ساتھ بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ نیلے رنگ کی روشنی میلاٹونین کی پیداوار کو اور کم کر دیتی ہے۔ کیا نقصان کا ازالہ ممکن ہے؟
اس کے دو آنسر ہیں، ہاں اور نہیں۔ گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں آ سکتا، مگر اچھی تبدیلی کسی وقت بھی لائی جا سکتی ہے۔ یہ خیال کہ آپ کھوئی ہوئی نیند بعد میں پوری کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے ہفتے بھر کم سونا اور چھٹی والے دن حد سے زیادہ سونا کھوئی ہوئی نیند کا مداوع کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی لائی جائے اور نیند کو پورا وقت دیا جائے۔ اس کا فائدہ فوری ہوگا، اس کے شواہد موجود ہیں۔ مثلاً ایک گروپ کے جس میں نیند کی خرابی کی وجہ سے زیادہ خراٹے لینے اور سانس میں تکلیف کی شکایت تھی، مطالعے سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے اپنی نیند پوری نہیں کی ان کی شکایات برقرار رہیں۔ البتہ جن لوگوں نے اپنی عادات بدل کر گہری نیند سونا شروع کیا انہیں اس کا فائدہ ہوا۔ کیا نیند کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ کاش ایسا ہو سکتا۔ ویسے چربی کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے، جب اچھی اور زیادہ خوراک میں ہو تو وہ ہمارے جسم میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور خوراک کی کمی کی صورت میں یہی چربی گھل کر ہمیں توانائی فراہم کرتی ہے۔ مگر نیند کے لیے ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ جدید دور کا ہے۔ انسان کے ارتقائی عمل میں یہ موجود ہی نہیں تھا، اس لیے نہ ہی نیند کی قضا ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ پیشگی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔